سب کا شکریہ. آپ کو ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے. آج جس طرف ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ 2 دن سے جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی رہنما ہے جو اپنے پارٹی پہ قابض ہے انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے, یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. ہمارا اصل چیئرمین ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے. وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں. میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے. الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے, اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے, اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے. بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے, باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے. سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے.
اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں, چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے. اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی, یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا, یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی, یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ, ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, یہ پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں, یہ بچے, ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے, میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی, آپ یہ دیکھیں, ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لے ذرا اس کو ایک منٹ. عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا ہمارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سمجھا مانیٹرنگ جج لگایا گیا, وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا, اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے, آپ پٹیشن تیار کرو. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا, جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا, بھیجا جاتا. قاضی فائز یوسف آپ کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ نے کیا شپ کو. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90 F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے, وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا, صرف ایک ہی طریقہ ہے. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں, آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے, تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے, اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے, سبھی دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی, پاکستان کی معیشت ڈوبے گی, اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے, پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی, وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں تھی, وہ باقی دنیا کے بھی تھے. غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنی تھی, کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا, نام نہیں. او بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی, جس طرح سے لیئرنگ ہوئی, جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے, جس طرح سے حساب دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا, جس طرح سے براڈ شیٹ جو
یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو فائلز، انہوں نے جو ان کی انرتھ کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ. تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے ہیں، ڈرتے کس لیے ہیں؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے. بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہیں. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہوں، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے. تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں؟ اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کھوسا صاحب یہ بتائیے، چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر، ایم کیو ایم کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا، اس کا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد، وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے، 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی، کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں، یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے، یہ چیئر ٹیکر، یہ تسلسل ہے، اس کا کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں، جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے، جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی، لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں، چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹو جج کے. تو اس لیے